صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، حضرت جزئیل رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ آپ فرعون کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کا کلمہ پڑھا، نیک رستے کے مسافر ہو گئے۔ تو جب اس بات کا فرعون کو پتہ چلا کہ میرا چچا زاد بھائی کلمہ پڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہے، تو اس نے دھمکی دی کہ تو نے ہمارے دین کی مخالفت کی ہے تو اب میں تمہارے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آؤں گا۔ تو حضرت جزئیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پختہ ایمان کا اقرار کرتے ہوئے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے۔ رکھتے ہیں جو اللہ کی قدرت پہ بھروسہ، رکھتے ہیں جو اللہ کی قدرت پہ بھروسہ، وہ دنیا میں کسی کی خوشامد نہیں کرتے۔ حضرت جزئیل نے اپنا سارا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیا تو اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جزئیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرعون کو، اس کی قوم کو ایمان کی دعوت دی، پھر آپ اس کے دربار سے چلے گئے اور ایک پہاڑ پر جا کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تو فرعون کو جب پتہ چلا کہ وہ پہاڑ کی طرف چلے گئے ہیں تو اس نے اپنے سپاہی بھیجے کہ جاؤ انہیں پکڑ کر لاؤ۔ تو جب سپاہی وہاں پہنچے تو حضرت جزئیل رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مشغول ہیں اور جنگلی جانور جیسے شیر، چیتا، اس طرح کے مختلف جانور آپ کے ارد گرد حصار بنا کر آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو سپاہی یہ دیکھ کر ڈر گئے اور فوراً وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ عزیزان گرامی، حضرت جزئیل رحمۃ اللہ علیہ کے پختہ ایمان کا واقعہ آپ نے سنا کہ کس طرح آپ نے فرعون کو للکارا، اس کے سپاہیوں کو للکارا، صرف یہ ایک جملہ کہہ کر کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ آج ہم پر تھوڑی مصیبت آ جائے، تھوڑی پریشانی آ جائے تو پوری دنیا کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو مجھ پر جو مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، میں اس کو اللہ پاک کے سپرد کر دیتا ہوں۔ جس نے یہ پریشانی دی ہے وہ اس کو حل بھی کر دے گا، وہ اس کے لیے آسان راستہ بھی نکال دے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو توقع دیا کریں، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔